جی فاطمہ صاحبہ، کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی مانی صاحب، تو اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان. اچھا تو یہ جادوئی صندوق ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے مانی صاحب. جناب اچھا یہ جو کڑی فوت کی 2.5 کلو امب کٹے کھائی جاندی ہے. پر مانی تا ڈر گئے بندے نا کروڑوں دیاں گلاں کرن تو بعد کہہ رہے ہوندے نے کوئی لڑکا ہے جڑا موٹر سائیکل تے مینوں گھر اتار دے. چلا پوائنٹ مانی دی جنی صحت ہے ماشاءاللہ یہ جو بندے کو ڈر بھی لگتا ہے پڑھے لکھے. ارے وہ جس ملک سے آئے نا وہاں اس قسم کی بات جو ہے نا باڈی شیمنگ میں آتی. ہاں اچھا جی. ہاں ابھی آپ بین ہو جاتے. معافی چاہنا پائن لیکن ساڑھے پاکستان جتا ڈر گئے بندے پرانے دور سے صرف ایک گل کہتے ہیں مانی انٹینا ٹھیک کرے ہوتے. وہاں تو اتنی ساری یعنی کہ قومیتیں ہیں، اتنی ساری زبانیں ہیں، تو پھر اس میں سے کیسے آپ مزاح پیدا کرتے ہیں، ایسا مزاح جس سے کوئی کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور چونکہ ذرا سا لہجہ بھی بنا دیں تو اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. وہ اچھا جن کو آپ سے پرابلم ہے ان کو رہے گی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو پلس پوائنٹ یہ ہے شاہ جی کہ بیکاز دیر آر سو مینی ڈفرنٹ نیشنز تو آپ کو کلچرلی آپ کو بڑی چیزیں مل جاتی ہیں. ہاں ڈائیورسٹی ہے نا بہت بالکل زیادہ ہے. ادھر تو پاکستانی زیادہ رہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے سٹیزن خان تھا کیا؟ ہاں میں اس میں تھا نا، میری سیریز تھی. آپ کے کون سے اس میں کریکٹر؟ میرا اس میں کیریکٹر تھا آئی واز تو کافی سال ہو گئے ماسک میں انہوں نے آڈیشنز کیے تھے تو وہ نیا اذان پڑھنے والا ڈھونڈ رہے تھے. اچھا 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 اچھا. اس سیریز میں میں تھا. جو باہر کی ایکٹیویٹی تھی وہ تو ماسک ہی کے گرد ہوتی تھی نا ساری. وہ بعض اوقات تو میں اس کو دیکھ کے حیران رہ جاتا تھا اور بندہ کہتا تھا اتنی حالانکہ مزے کی بات ہے کہ وہ کوئی مسلمان بھی نہیں ہے لکھنے اور بنانے والے، لکھنے والے نہیں، مگر اتنی ان کی ریسرچ ہے. بالکل ہے. ایون جو اوپننگ اس کی تھی کہ وہ جا کے جو فٹ پاتھ کے اوپر گاڑی کھڑی کرتے ہیں صرف اسی کر سکے. ساڑھے انکل گال کرتے کرتے ایویں ڈکار ڈکور مار دیتے تو اس نے پھر ذرا وہ کریکٹر بنایا تھا عادل رے نے اینڈ ہی از بین ورکنگ فار بی بی سی فار مینی ایئرز. یس 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 یس. تو ویری فائن ایکٹر. بڑا اچھا لگا، بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ کام کرتے. اس پہ پاکستانی کمیونٹی کا مسلمانوں کا تو کوئی اعتراض نہیں تھا. یہ ہوا دیکھیں اگین شاہ جی ہمیشہ ہی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تو وہ لیفٹ ونگ یا رائٹ ونگ والا آپ کو سین نظر آ رہا ہوتا ہے ہر جگہ. لیکن آئی تھنک اگین دیٹ واز catered not for Pakistanis, more for Goras. وہ پاکستانی شو پاکستان کے لیے نہیں تھا. if that makes sense. تو وہ کیونکہ اب اتنا جس طرح انہوں نے دکھایا تھا انہوں نے ہمیشہ پاکستانی کو somehow backward یا behind ہر چیز you know ہماری اگین میں بڑا ووکل ہوں اس کے بارے میں کہ ہماری انٹیلیجنس کو ہمیشہ کوشچن کیا ہے which I don't. میں تو اس میں بڑا ووکل ہوں وہاں پہ بھی. میں کہ نو بھائی آ جاؤ پھر. تو بی بی سی نے جب یہ بنایا تو انہوں نے کسی اور قومیت پہ کیوں نہیں بنایا؟ یہ ایک سوال ہے کہ نہیں؟ یہ بنایا اس سے پہلے ہوتا تھا گڈنس گریشیس می. ہاں وہ بھی تھا. یس وہ تھا. اس کے بعد تھا مائنڈ یور لینگویج. اس وقت بھی مجھے بہت اسے دیکھ کے جب میں چھوٹا تھا غصہ آتا تھا اور آپ کو فیل ہوتا تھا کہ بہت زیادہ لگتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے بس وہ. لیکن ان کا تھاٹ کیا تھا، اس کا تھیم کیا تھا کہ ساری دنیا آپ کی طالب علم ہے نا. بالکل. اور آپ جو ہیں وہ بہت پروفیسر ہیں. پھر تھا دا کمارز 42 سا کر کے، اس میں میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا. تو وہ پوری ٹیم تھی تو وہ ظاہر ہے انڈین بیس تھے لیکن وہ بھی بڑا انہوں نے بہت زیادہ مطلب کہ دیٹ واز ایکسپلیسٹ ان دیٹ سینس کہ اس کو نیکسٹ لیول لے گئے. اچھا نیکسٹ لیول لے گئے. ہاں یہ بتائیے کہ قوانین آپ لوگوں کے ہاں کیا کہتے ہیں؟ کس سینس؟ یہ باڈی شیمنگ کے حوالے سے، ریسزم کے حوالے سے. اگر فرض کر لیجیے آپ نے کوئی ایسی بات کی جس پر کسی کمیونٹی کو لگا کہ آپ نے اس کے تلفظ پہ، لہجے پہ، باڈی پہ، ریس پہ، کلر پہ کو بات کر دی ہے تو قوانین کیا کہتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے obviously. ہاں یو کین بی arrested for that obviously. آپ کو کوشچن کیا جاتا ہے اور لیکن ریسزم ادھر بہت زیادہ ہے. اب زیادہ ہو گئی بھی ہے شاہ جی. ریسزم کے علاوہ اسلاموفوبیا بہت بڑھ گیا. یو نو میں سمجھتا ہوں جس تیزی کے ساتھ ہمارا دین بڑھ رہا ہے نو ڈاؤٹ اسی تیزی سے اسلاموفوبیا بھی ویسٹ میں بڑھ رہا ہے. آپ مانچسٹر میں ہیں؟ ہاں جی. وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ الحمدللہ قدرے بہتر ہے کیونکہ مانچسٹر میں ہمارے جو پاکستانیز الحمدللہ بڑے سالوں سے بسے ہوئے ہیں انہوں نے بڑی محنت سے اپنی جگہ بنائی ہے. وہاں پہ نام ہے ان لوگوں کا، اپنے کاروبار ہیں، اپنے گھر ہیں، اپنے سلسلے ہیں. دے آر پرابلی دا 4th جنریشن ناؤ. اب یہ دیکھنا آپ اسلاموفوبیا کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر اسلاموفوبیا بھی ہے، پھر ہماری ریس اور ہماری جو خطہ ہے خاص طور پہ پاکستانی ان کے حوالے سے جو رائے پائی جاتی ہے وہ بھی ایک بڑی
یعنی کہ اس میں بھی بڑا تعصب آپ کو نظر آتا ہے. سر آپ کا جو لنڈن میئر ہے سوری ٹو کٹ یو, جی وہ صادق خان صاحب, وہ پاکستانی ہی ہیں نا. ابھی آپ دیکھیں نا جیسے وہ گرومنگ گینگز والا معاملہ تھا, اچھا انہوں نے سارا جو میڈیا تھا, سارا میڈیا, میں نے اس کو چونکہ بہت ڈیٹیل میں جا کے دیکھا, وہ سارے کا سارا انہوں نے جو تصویریں لگائیں, جو انہوں نے نام چھاپے, جو انہوں نے تاثر دیا, جو انہوں نے اینگلنگ دی, اس سے یہ لگتا تھا کہ سارے کا سارا کام جو ہے اس میں جو غالب اکثریت ہے وہ پاکستانیوں کی ہے اور مسلم. اچھا اب جب آپ اس کے پورا ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ میں میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے, چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا گفتگو ادھر جائے گی, 83% گوراز ہیں, جو جس کام میں 17% باقی میں بہت سارے ہیں, ان میں سے پاکستانی ہونا ایک بھی نہیں چاہیے, مگر آپ نے یار 83% کو آپ نے کلین چٹ دے دی, ٹھیک ہے, اور جو کچھ پرسنٹ لوگ ہیں ان کو آپ نے بدنام کر دیا کہ یہ اندر سے ان کا رویہ جو ہے یہ اتنا برا ہے. جی آپ دیکھیں نا, اس سے بڑا واضح ہے کہ تعصب ہے, جو کہ ڈیٹا اور سٹیٹس تو جھوٹ نہیں بول سکتے. ایسے ہی ہے سر. دیکھیں وہاں پہ وہ انڈین لابی تھی اس ٹائم پہ, آپ کا پرائم منسٹر سوناک, آپ کی ہوم منسٹر, جی, تو ان کو ڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ ایشو تھا. آپ کی مسلمانیت بھی بعد میں آتی ہے. جی, ٹھیک ہے. ہاں, پھر جب روانڈا والا کیس بھی شروع کر دیا, ہم نے نکالنا ہے, ہم نے وہاں پہ ڈالنا ہے سارا کچھ. ہمارے لیے انہوں نے اسپاؤس ویزے تھے وہ مشکل کر دیے, اسٹوڈنٹ ویزے تھے وہ مشکل کر دیے. اب آپ آئیں گے نا, آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ اب وہاں پہ سب سے زیادہ جتنے بھی انڈین اسٹوڈنٹس ہیں نا, اس سے وہ بھر گیا یو کے, کیونکہ انہوں نے ان کو الاؤ کیا, ان کے لیے دے میڈ اٹ ایزی فار دیم اور دے میڈ اٹ ہارڈ فار دس سائڈ آف دا ورلڈ. ہاں دیکھیں نا, ہم تو یہ کہتے ہیں مانی صاحب کہ ساری دنیا کو جینے کا حق ہے. بالکل ہے, وہی حق ہمیں اور ہمارے لوگوں کو بھی ملنا چاہیے. بالکل ملنا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی ہم اور آپ میں سے کوئی بھی غلطی کرتا ہے, جتنی غلطی کرتا ہے اتنی ہی سزا بھی ہونی چاہیے. بالکل ہوتی ہے. ایک آدھ آدمی کی غلطی کو آپ 83% کے اوپر ڈال دیں اور پوری کمیونٹی کو بدنام کر دیں, یہ تو بڑا ظلم کی بات ہے نا, اور وہ بھی اتنے ہینس اور اتنے نیچ کرائم میں. ایبسولوٹلی سر. ان کا میڈیا از بہت بائسڈ ہے اینڈ اٹس ویری کنٹرولڈ. ٹھیک ہے نا, جسٹ لائک اگین نیکسٹ ڈور ٹو اس, وہ جو دکھانا چاہتے ہیں, جو نیریٹو دینا چاہتے ہیں, اگلے وہی دیتے ہیں, اور آپ وہی دیکھتے ہو اور آپ وہی بلیو کر لیتے ہیں. آپ کو کتنی مشکل ہوئی, آپ ایک پاکستانی ہیں, سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے, جی, آپ برٹن میں رہے اور اتنے عرصے میں, پھر آپ نے BBC کے ساتھ کام کیا, آپ نے تھیٹر کیا وہاں, وکٹورین تھیٹر آپ نے کیا نا, تو آپ نے کیسے پینیٹریٹ کیا, کیسے سروائیو کیا مانی لیاقت نے اس سارے تعصب کے یا اس سارے ناانصافی کے دور میں, یا ناانصافی کے اس جسے کہ یہ رویے میں؟ اس کو سارا سم اپ کرنا تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا, لیکن آئی تھنک آئی ٹک اٹ ایز اے چیلنج. فرسٹ آف آل تو مشکل رہی آپ کو. پرسیویرنس انسان میں ہوتی ہے, اور آئی تھنک ایک ٹرو آرٹسٹ کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ ایک اس میں ایک ٹینیسٹی ہوتی ہے اس چیز کی, کہ ریبیلیس بھی ہوگا, وہ سٹبن بھی ہوگا, وہ لائل بھی ہوگا, پرسسٹنٹ بھی ہوگا. بالکل ہوگا. یہ ساری ایک آرٹسٹ میں چیزیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ جب آپ کا توکل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راہ نکال دیتا ہے.